नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ख़वातीन व हज़रात, 27वें रोज़े के साथ बरकत रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप बरकत रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन को देखते हैं और सराहते हैं, कमेंट्स करके हमें दाद देते हैं। इस रब कायनात का लाख लाख एहसान है कि उस रब ज़ुल जलाल ने आज 27वां रोज़ा नसीब फरमाया और लैलतुल क़द्र वाली रात नसीब फरमाई। और लैलतुल क़द्र में सबसे अफजल रात इसे ही कहा गया है 27वीं शब को। और इस रात की इबादत का सवाब तमाम लैलतुल क़द्र वाली रातों में इस रात को ज़्यादा फजीलत हासिल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस माह सयाम के सदक़े से हमारे तमाम मरहूमीन के अगले पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और उनकी कब्र को रोशन कर दे, जन्नत के बाग में से एक बाग बनाए और जहन्नम की गर्मी से निजात फरमाए। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से शुरू करेंगे, जिसकी शहादत हासिल करेंगे हाफिज़ शाहज़ेब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू आलिमुल ग़ैबि वश्शहादह हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल ख़ालिक़ुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। तिलावत कुरान पाक की शहादत हासिल कर रहे थे हाफिज़ शाहज़ेब। अब मैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुद्दा ख़वानी पेश करने के लिए दावत दूंगा मोहम्मद राशिद को कि वो नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश करें। कल्बे आशिक है अब पारा पारा, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़े इबादत बढ़ा था। तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़े इबादत बढ़ा था। अब दिल
ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے سیاہی میں دل کٹے نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے سیاہی میں دل کٹے غفلت میں تجھ کو گزارا ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان کوئی حسن عمل نہ کر سکا ہوں چند آنسو نظر کر رہا ہوں کوئی حسن عمل نہ کر سکا ہوں چند آنسو نظر کر رہا ہوں یہی ہے میرا کل اثاثہ یہی ہے میرا کل اثاثہ والوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان قلب عاشق ہے اب پارا پارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان ماشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد راشد. میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ، میرے آقا کی شان ہے سب سے الگ، جیسے رتبے میں قرآن ہے سب سے الگ. خواتین و حضرات، وقت ہوا بریک کا، بریک پر چلتے ہیں. پھر ہمارا اگلا سیگمنٹ فضائل رمضان. خواتین حضرات، بریک کے بعد پھر سے ایک مرتبہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. برکت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید.
ہمارا سیگمنٹ ہے فضائل رمضان اور سوال و جواب. علامہ صاحب کی طرف چلیں گے. سب سے پہلے علامہ صاحب آپ کو برکت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ. علامہ صاحب آج 27ویں شب برکتوں والی رات ہے اور 27واں روزہ ہے. رات کو تمام مساجد میں تقریباً ختم قرآن ہوا ہے, تو ختم قرآن کے حوالے سے کوئی بیان مختصر سا فرما دیجیے. جی جزاک اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ لوگوں نے ہمیں اپنی اس ٹرانسمیشن میں ہمیں حصہ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیرانی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے رمضان میں نازل کیا اور قرآن لیلۃ القدر یعنی شب قدر 27ویں رات کو نازل ہوا. حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اور اس کا اگلا مفہوم یہ ہے, حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین اپنی اولاد کو ناظرہ قرآن پاک پڑھاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماں باپ کے اور اس کے صغیرہ کبیرہ پچھلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے. اور اس کے علاوہ قرآن کی برکت اور قرآن کی فضیلت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کے ہر ایک حرف کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے. اور جیسے قرآن مجید کا سورہ بقرہ کا پہلا آیات ہے الف لام میم, تو یہ ایک آیات ہے لیکن اس آیات کے اندر 3 حرف ہیں. الف الگ ہے, لام الگ ہے اور میم الگ ہے. تو جو مسلمان بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں لکھ دیتا ہے, 30 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے. اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی فضیلت یہ ہے کہ جس بچے کے دل کے اندر قرآن پاک ہوگا, اللہ تبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بچے کے اندر دل کے اندر قرآن پاک ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماں باپ کو سونے کا ایک تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. اور اس کے علاوہ جب وہ قرآن پاک پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے پیارے بندے قرآن پاک پڑھتا جا اور سیڑھیاں چڑھتا جا, جہاں پر تمہارا قرآن پاک مکمل ہوگا وہی تمہاری آخری منزل ہوگی. اتنی اس کے درجے بلند ہو جائیں گے. اور قرآن پاک کی فضیلت اور برکت یہ ہے کہ مفسرین نے لکھا کہ پرانے زمانوں کی بات ہے کہ ایک گھر میں 2 میاں بیوی رہتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے ان دونوں بندوں سے جا کر ملو اور ان سے کہہ دو کہ تمہاری عمر 80 سال رہ گئی ہے, جس میں سے 40 سال امیری کے ہیں اور 40 سال غریبی کے ہیں. تم یہ بتاؤ کہ تمہیں پہلے 40 سال امیری کے چاہیے یا غریبی کے چاہیے. تو جب اللہ کا نبی اس گھر میں گیا تو اس گھر کے اندر مرد موجود تھا, اس سے پوچھا کہ میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں جا کر تم سے یہ پوچھوں کہ تمہاری زندگی 80 سال رہ گئی ہے, دونوں کی 80 سال رہ گئی ہے, تو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے 40 سال امیری کے لکھے ہیں اور 40 سال غریبی کے لکھے ہیں. تم یہ بتاؤ کہ پہلے تمہیں امیری چاہیے یا غریبی چاہیے. تو اس نوجوان نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے مشورہ کر کے پھر میں آپ کو بتاؤں گا. تو وہ شخص اپنی زوجہ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا کہ آپ دونوں کی زندگی 80 سال رہ گئی ہے, جس میں 40 سال امیری کے ہیں اور 40 سال غریبی کے ہیں. یہ بتائیے کہ پہلے 40 سال امیری کے چاہیے یا غریبی کے چاہیے. تو اس کی بیگم نے کہا کہ امیری تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی, غریبی تو دیکھی ہے, غریبی تو بعد میں بھی آ سکتی ہے, لیکن اب جو ہم 40 سال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے سے کہو, اللہ کے نبی سے کہو کہ ہمیں 40 سال امیر کے دے دے. وہ شخص
اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اس سے کہا، عرض کی کہ جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیغام دے دو کہ ہمیں جو 40 سال پہلے جو 40 سال چاہیے وہ امیری کے چاہیے۔ تو وہ اللہ کا نبی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، آپ کے جو بندے ہیں وہ 40 سال امیری کے پہلے چاہ رہے ہیں اور غریبی کے 40 سال بعد میں چاہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو جا کر میرا پیغام دے دو کہ تمہیں 40 سال امیری کے دے دیے گئے ہیں۔ تو پہلا دن ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسائل بنائے، رزق آنا شروع ہو گیا، اتنا رزق جمع ہو گیا کہ اس کی گھر والی نے کہا کہ ہم تو روز اس رزق کی تمنا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق دے، لیکن اللہ نے ہمیں 40 سال کے لیے امیری بخشی ہے کہ ہم 40 سال کہاں خرچ کریں، کہاں خرچ کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ آج میں گھر کے اندر دیگچی کی جگہ میں بڑی دیگ پکاؤں کہ تم جاؤ مدرسے کے غریب بچوں کو بلا کے لے آؤ، یتیم اور بے سہارا بچوں کو بلا کے لے آؤ کہ آج ہمارے گھر میں مہمان بن کر آئیں۔ اس کا شوہر نے کہا، اپنی بیوی سے کہا کہ میں جاتا ہوں بچوں کی تلاش میں جاتا ہوں، تم پیچھے سے کھانے کا انتظام کرو۔ اس کی گھر والی نے کہا ٹھیک ہے، میں گھر کا انتظام کرتی ہوں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہوں، تم جاؤ یتیم اور بے سہارا بچوں کو لے کے آؤ۔ تو وہ نوجوان گیا مدرسے کے اندر، جو یتیم بے سہارا بچے تھے، جو قرآن پاک پڑھنے والے بچے تھے، ان کو اٹھا کر لے آیا۔ دسترخوان لگ گیا، کھانا لگ گیا۔ جب کھانا کھا لیا تو بچوں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، جنہوں نے ہمیں کھلایا پلایا، ان کے مال میں رزق میں مزید برکت عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا کہ جا کر میرے ان دونوں بندوں کو پیغام دے دو کہ جو تمہارے باقی 40 سال غریبی کے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تمہاری کھانے کے اہتمام کی برکت سے اور یتیم اور بے سہارا اور قرآن پاک پڑھنے والوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے باقی جو 40 سال تھے وہ بھی امیری کے لکھ دیے۔ تو یہ تھی قرآن پاک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب۔ علامہ صاحب، اسی سیگمنٹ کا حصہ ہے سوال و جواب۔ پہلا سوال آپ سے کروں گا، ایک شخص کا فطرہ چند افراد کو دے سکتے ہیں؟ جی، ایک افراد کا صدقہ فطر جو ہے، اگر بہت سے یتیم ایک ساتھ جمع ہیں تو ان کو تھوڑے کر کے دے دیں، اگر زیادہ ہیں تو ان کو تھوڑے کر کے دے دیں، لیکن ایک یتیم کو دیا جائے تو وہ افضل ہے۔ اچھا جی، اسی کے حوالے سے ہے اگلا سوال، دینی طالب علم کو فطرہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دینی طالب علم سے مراد یا مدارس میں جیسے بچے مسافر ہوتے ہیں ان کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی، دینی طالب علم کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں، بلکہ افضل ہے کہ وہ بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، مسافر ہے، تو اس کو دے دیں، افضل ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، آخری سوال اس سیگمنٹ کا، صدقہ فطر کے مصارف کیا ہیں؟ جی، صدقہ فطر کے بھی مصارف 7 ہیں، جس طرح زکوٰۃ کے مصارف 7 ہیں، اسی طرح صدقہ فطر کی بھی مصارف 7 ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں جیسے فقیر، غریب، مسکین، غرما، ابن سبیل اور فی سبیل اللہ۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ خواتین حضرات، وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا۔ خواتین حضرات، وقت ہوا ہمارے آخری سیگمنٹ نیکی کی بات کا۔ تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے ایک شخص کو تمام مخلوق کے سامنے کھڑا کرے گا۔ اس کی سیاہ کاری کا یہ عالم ہوگا، اس کے سامنے اس کے اعمال نامہ کو 99 دفتر کھولے جائیں گے، ہر دفتر حد نگاہ تک لمبا ہوگا۔ پھر اس سے ارشاد ہوگا، اس میں کسی بات کا انکار کر سکتے ہو؟ میرے ان فرشتوں نے جو نیکی بدی لکھنے پر مقرر ہیں، تم پر کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ وہ بندہ عرض کرے گا، اے باری تعالی، نہ تو انکار کر سکتا ہوں اور نہ تیرے فرشتوں نے کوئی زیادتی کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔
اسی وقت ایک پرچہ نکالا جائے گا جس پر لکھا ہوگا اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جو اس نے خلوص کے ساتھ دنیا میں پڑھا تھا۔ اس پرچے کو میزان میں رکھا جائے گا، وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ، میرے 99 دفتر گناہوں کے مقابلے میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس پرچے کو ضرور تولا جائے گا۔ چنانچہ اس کو تولا جائے گا تو وہ 99 دفتروں پر بھاری ہو جائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمہ شریف پڑھے گا، اگر اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ دوزخ سے نکلے گا۔ بخاری و مسلم۔ خواتین و حضرات، اس بات سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ وہ اپنے بندے کو ایک چھوٹی سی نیکی کے بدلے میں معاف فرما دے گا۔ اور کلمہ شہادت ایسا کلمہ ہے جس میں گواہی دی جاتی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ اس کلمہ کے صدقے سے ہماری بھی بخشش فرمائے اور ہمارے دل میں وہ گندم کے برابر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بشارت دی ہے کہ اگر ایمان ہو تو ہماری بھی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان ناموں میں شمار کر لے جن کا پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ وقت ہوا اختتام کا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کر کے ضرور ہمیں آگاہ کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اور یہ سیام کے اختتام کی گھڑیاں ہیں، نہ جانے پھر کس کی زندگی میں یہ ماہ سیام آئے، بس کوئی خطا ہو گئی ہو بولنے میں، آپ کے کمنٹس کو دہرانے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس غلطی کی معافی عطا فرمائے، اور اگر ہم نے آپ کی دل جوئی کی ہو تو آپ سے بھی معافی کے طلبگار ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، کل نئی افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ زندگی با وفا تو حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔ اے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ اے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔